تیار فرمایا۔ صفہ کے مدرسے میں، صفہ کے چبوترے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قائم فرمایا تھا انسانیت سازی کا وہ عظیم ادارہ صفہ کا چبوترا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدرسہ کھولا۔ اور ضمناً بات آ گئی تو عرض کرتا چلا جاؤں، مدرسہ کوئی آج کی چیز نہیں، 100-200 سال پرانی چیز نہیں، 400 سال پرانی چیز نہیں، مدرسہ اتنا ہی پرانا ہے جتنا اسلام پرانا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، اور ہر مدرسے والا اپنے مدرسے میں داخلے کے لیے کچھ نہ کچھ شرائط رکھتا ہے، اتنی عمر ہونی چاہیے، اردو پڑھا ہوا ہو، اتنا سکول پڑھا ہوا ہو، وغیرہ وغیرہ۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مدرسہ کھولا، اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مدرسے میں داخلے کے لیے بوڑھے اور جوان کی، کالے اور گورے کی، امیر اور غریب کی، تندرست اور اپاہج کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی قید نہیں لگائی، یہاں تک کہ آپ نے انسان ہونے کی قید بھی نہیں لگائی۔ انسان تو بنے نا بعد میں، پہلے تو انسانی شکل و صورتیں تھیں، انسان تو بنے بعد میں۔ صدیق اکبر جیسے، فاروق اعظم جیسے، عثمان و علی جیسے، طلحہ و زبیر جیسے، خالد بن ولید جیسے، ابن مسعود جیسے، جن کے لیے اللہ نے دنیا میں اپنی رضا کا اعلان فرما دیا۔ انسان تو بعد میں بنے نا، پہلے تو آپ نے اعلان، کوئی بھی بوڑھا ہو، جوان ہو، کالا ہو، گورا ہو، عرب ہو، عجم ہو، تندرست ہو، اپاہج ہو، آپ نے اعلان فرمایا۔ اور پھر اطراف سے لوگ آئے، قبیلہ دوس سے ابو ہریرہ آئے، قبیلہ غفار لوٹ مار کرنے والے قبیلے سے ابو ذر آئے، ابو بکر آئے، عمر آئے، عثمان آئے، قریش بھی آئے، عرب بھی آئے، عجم بھی آئے، تندرست بھی آئے، اپاہج بھی آئے، غلام بھی آئے، آزاد بھی آئے۔ آپ نے وہ مدرسہ بنایا، اور یہ مدرسہ غار حرا میں قائم ہوا۔ پہلا مدرسہ وہیں قائم ہو گیا تھا غار حرا میں، جہاں جبریل وحی لے کر آئے تھے۔ پھر یہ مدرسہ غار حرا سے مکہ مکرمہ میں پہاڑ کی چوٹی پر دار ارقم میں منتقل ہوا، اور دار ارقم سے پھر مدینہ منورہ میں صفہ کے چبوترے پر منتقل ہوا۔ آج کرۂ ارض پر، عرب و عجم میں، دھرتی پر جتنے مدرسے ہیں، صفہ کی اسی مدرسے کی شاخیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صفہ کے مدرسے میں یہ انسان تیار کیے۔ آپ غور کرو، ایک ادارے میں ایک قسم کے لوگ تیار ہوتے ہیں۔ آپ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں چلے جائیں اور پوچھیں جناب آپ نے اس سال کتنے مکینیکل انجینئر تیار کیے ہیں، سول انجینئر کتنے تیار کیے ہیں؟ وہ کہیں گے اپنے دماغ کا علاج کراؤ، یہ میڈیکل کالج ہے، یہ انجینئرنگ یونیورسٹی نہیں ہے۔ آپ ٹیکسلا انجینئرنگ یونیورسٹی چلے جائیں، جناب آپ نے اس سال کتنے ہارٹ اسپیشلسٹ تیار کیے ہیں؟ وہ کہیں گے بابا یہ انجینئرنگ یونیورسٹی ہے، میڈیکل کالج نہیں۔ ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد چلے جائیں، جناب آپ نے اس سال کتنے وکیل تیار کیے ہیں؟ وہ کہیں گے بابا یہ ایگریکلچر یونیورسٹی ہے، لا کالج نہیں ہے۔ ہر ایک ادارہ اپنے شعبے میں اور اپنے فیلڈ میں اپنی کارکردگی دکھاتا ہے یا نہیں؟ ایک تو یہ مدرسے ہیں، ہاں جو آتا ہے، جو حکومت آتی ہے کہتی ہے مدرسے سے انجینئر بھی تیار ہونے چاہیے، ڈاکٹر بھی تیار ہونے چاہیے، ان کو یہ بھی پڑھاؤ، یہ بھی پڑھاؤ، یہ بھی پڑھاؤ۔ میں نے کہا مدرسہ ہے یا پنسار کی دکان ہے کہ دنیا جہاں کی جڑی بوٹیاں یہاں ملیں؟ آپ کہو نا میڈیکل کالج والوں انجینئر تیار کرو، ایگریکلچر والوں کو وکیل تیار کرو، لا کالج کو کہو کہ آپ ڈاکٹر تیار کرو، وہاں تو کہتے نہیں نہیں نہیں، یہ اسپیشلائزیشن کا دور ہے، ہاں دو کشتیوں پر قدم رکھیں گے تو نہ ادھر رہیں گے نہ پھر ادھر کے رہیں گے۔ وہاں تو سمجھ آتی ہے کہ دو کشتیوں پر قدم رکھیں گے ہاں تو پھر کمزور پڑ جائیں گے اپنے شعبے میں۔ دل کی بند رگیں کھولنے والا ڈاکٹر آپ کو ماہر چاہیے تو قبر آخرت کی رہنمائی کرنے والا عالم دین نہیں ماہر چاہیے، اور کچھ مقصد نہیں ہے۔ مقصد صرف اور صرف یہ ہے
پنجاب کے سابق وزیر اعلیٰ شہباز شریف صاحب سے ہماری میٹنگ ہوئی، کہنے لگے میں انڈونیشیا گیا، جو ڈاکٹر ہے وہ جمعے کو خطبہ بھی دیتا ہے، ملیشیا گیا، جو انجینئر ہے وہ درس قرآن بھی دیتا ہے، میں چاہتا ہوں پاکستان میں بھی ایسے ہو جائے۔ ہم نے کہا ہو جائے گا نا، آپ یونیورسٹیوں میں تفسیر داخل کریں، فقہ داخل کریں، تجوید داخل کریں، یہ ان کو پڑھائیں تو ڈاکٹر جمعے کو خطبہ بھی دے گا، انجینئر درس قرآن بھی دے گا۔ اب تو تمہارا حال یہ ہے، تم سب کچھ نکالتے چلے جا رہے ہو، کھرچ کھرچ کر اسلامیات کو نکالتے چلے جا رہے ہو۔ اب جو تمہارے وزیر صاحب تقریر کرتے ہوئے کہتے ہیں پڑھو درود شریف قل اللہ احد اللہ الصمد، اس کو درود شریف اور سورہ اخلاص کا پتہ نہیں ہے، خطبہ کہاں سے دے گا جمعے کا؟ آپ حضرات کو یاد ہوگا ضیاء الحق مرحوم کے زمانے میں دفتروں میں آرڈر آیا تھا کہ ظہر کی نماز سرکاری وقت میں پڑھی جائے اور ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ اس کی امامت کرے۔ تو اسلام آباد کی ایک منسٹری میں یہ آرڈر آیا تو سیکٹری اپنے جوائنٹ سیکٹری سے کہنے لگا یار یہ آرڈر آیا ہے تو میں نے تو کبھی نماز پڑھائی نہیں ہے۔ اس نے کہا سر ظہر کی نماز کون سی مشکل ہے، ہاں، اور یہ جو ماتحت ہوتے ہیں یہ تو پھر شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بنتے ہیں نا، کہتے ہیں سر ظہر کی نماز کون سی مشکل ہوتی ہے، میں پڑھا دوں گا، چل تو پڑھا دے۔ اب اس نے ظہر کی نماز پڑھائی، اونچی آواز سے قرات الحمدللہ رب العالمین شروع کی، پیچھے سے لوگوں نے سبحان اللہ کا اس نے اور اونچی آواز سے قرات کی۔ نماز کے بعد ایک جونیئر ملازم نے ڈرتے ڈرتے کہا سر یہ تو ظہر کی نماز تھی، اس میں تو قرات اونچی نہیں ہوتی۔ اب افسر آدمی اتنی بات جلدی کہاں مانتا ہے، وہ تو ادھر ادھر کی تعویلیں کرتے ہیں نا، لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، ہم نے کتنی دفعہ جمعہ پڑھا ہے مولوی صاحب اونچی قرات کرتے ہیں۔ اس نے کہا جی جمعے کا حکم اور ہے، ظہر کی نماز کا حکم اور ہے۔ کہا پھر آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کہا ہم تو بتاتے رہے، سبحان اللہ کہتے رہے۔ کہنے لگا میں نے سمجھا مجھے اچھا پڑھنے پر اپریشیٹ کر رہے ہو، شاباش دے رہے ہو، اس لیے میں تو اور اونچا پڑھتا ہوں۔ یہ حال ہے تمہارا۔ اب یہ جمعے کا خطبہ دے گا یا درس قرآن دے گا؟ اس لیے ہم کہتے ہیں نہ چھیڑو ان کو، جتنی ضرورت ہے اتنی ہم تبدیلیاں کرتے رہتے ہیں، خود تمہاری ڈکٹیشن کے بغیر۔ اب مفتی حضرات کو ہنڈی سسٹم بتایا جاتا ہے، معاشیات پڑھائی جاتی ہے، درآمدات برآمدات کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے، کلوننگ ہے، انتقال خون ہے، اعضاء کی پیوند کاری ہے، انشورنس کی مختلف صورتیں ہیں، جو نئے نئے مسائل پیش آتے ہیں وہ ہم پڑھاتے ہیں۔ اس لیے کہ اگر مفتی سوال نہیں سمجھے گا تو جواب کہاں سے دے گا؟ جتنی ہماری ضرورت ہے وہ ہم پڑھاتے ہیں، لیکن مدرسوں کا مقصد آپ لوگ جو تعاون کرتے ہو، آپ بتاؤ اس لیے تعاون کرتے ہو کہ یہاں انجینئر بنے یا اس لیے تعاون کرتے ہو کہ عالم دین بنے؟ بولو، قرآن حدیث کے بارے قوم اس لیے نہیں تعاون کرتی کہ یہاں وہ بتیرے ادارے ہیں بن رہے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں جو، اور ان کا مقصد بھی یہ نہیں ہے، ان کا مقصد کسی صحیح نیت پر مبنی نہیں، وہ یہ کہتے ہیں نہ ادھر کے رہیں نہ ادھر کے رہیں، اور مقصد یہ جو جان دینے والے لوگ ہیں، دیکھیں نا، جنہوں نے دنیا کی سپر طاقتوں کو لوہے کے چنے چبائے ہیں، سمجھ آئی؟ اس طرح کے لوگ پیدا نہ ہوں، ڈھیلے ڈالے لوگ پیدا ہوں، اور دین پر مر مٹنے والے پیدا نہ ہوں، کاسالیس قسم کے پیدا ہوں، چاپلوس قسم کے پیدا ہوں، اور حکومتی ٹاؤٹ پیدا ہوں، ان کی ہاں میں ہاں ملانے والے۔ اور ایسا طبقہ ہوتا ہے ہر دور میں۔ اکبر بادشاہ کو خراب انہوں نے کیا تھا، ورنہ اکبر بادشاہ جس نے جو دین الہی جس نے اکبر بادشاہ شروع میں ایسا نہیں تھا، بہت متقی، پرہیزگار، راتوں کو اٹھنے والا۔ اس کے دربار میں دو مولوی تھے، ایک فیض اور دوسرا فیضی، اور اتنے قابل تھے، اتنے، یاد رکھیں قابلیت اور چیز ہے، ہدایت اور چیز ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں وہ فلاں مرزائی ہے بڑا قابل ہے، تو یاد رکھیں قابلیت اور چیز ہے اور ہدایت اور چیز۔ فیض اور فیضی اتنے ذہین تھے، اتنے، فیض ایک دفعہ کوئی بات سنتا تھا اس کو یاد ہو جاتی، فیضی دو دفعہ سنتا تھا یاد ہو جاتی۔ اکبر کے دربار میں جو کوئی شاعر آتا اور قصیدہ پڑھتا، تو جب قصیدہ پڑھ کر فارغ ہوتا تو فیض کہتا یہ تو میں نے سنا ہوا ہے، یہ کوئی نیا نہیں بنا کر ہے، یہ تو میں نے پہلے سے سنا ہوا ہے۔ اکبر کے سناؤ، وہ سنا دیتا، اور جب وہ بھی سنا دیتا تو فیضی کہتا میں نے بھی سنا ہوا ہے، اس لیے کہ اس کو دو دفعہ سننے سے یاد ہو جاتا تھا۔ کہا تم سناؤ، وہ بھی سنا دیتا، بغیر انعام کے وہ واپس چلا جاتا۔
ایک شاعر آیا، اس کے استاد کی اس طرح توہین ہوئی تھی، اس نے کہا میں اپنے استاد کا بدلہ لیتا ہوں۔ وہ قصیدہ بنا کے لایا، ایسا کہ ایک مصرع پڑھیں تو گالی بنتی تھی، دوسرا مصرع ساتھ ملائیں تو تعریف بن جاتی تھی۔ ایک مصرع پڑھ کر وہ پوچھتا فیض اور فیضی سے سنا ہوا ہے؟ وہ کہتے توبہ استغفر اللہ، یہ تو بادشاہ کی بڑی توہین ہے، ہم نے کہاں سنا ہوا ہے۔ دوسرا مصرع ملاتا تو تعریف بن جاتی، پھر اگلا مصرع پڑھتا وہ گالی، پوچھتا سنا ہے؟ کہتے نہیں 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 استغفر اللہ، دوسرا ملاتا، وہ انعام لے کر گیا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں ایسے ذہین قرآن مجید کی دونوں نے عربی میں تفسیر لکھی، آج بھی وہ تفسیر موجود ہے، سوات الالہام اس تفسیر کا نام ہے، پوری تفسیر عربی میں، لیکن پوری تفسیر میں کوئی ایسا لفظ نہیں لائے جس پر نقطہ ہو، ہے کوئی انتہا ذہانت کی، نام بھی لکھا سوات الالہام، اس میں بھی کوئی نقطہ نہیں، اور پوری تفسیر الحمد سے لے کر والناس تک جو تفسیر کی ہے عربی میں کی ہے، لیکن کوئی نقطے والا لفظ نہیں لایا۔ جیسے ہمارے مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتوں کے بھائی مولانا ولی راضی صاحب آج کل بیمار ہے، انہوں نے سیرت پر ایک کتاب لکھی ہادی عالم، صدارتی انعام بھی ان کو ملا تھا۔ ہادی عالم پوری کتاب اردو میں اور پوری کتاب میں کوئی نقطے والا لفظ نہیں لائے، ایسے قابل، لیکن اکبر کو انہوں نے گمراہ کیا، اس کی گمراہی کا باعث بنے، اکبر کی گمراہی کا باعث بنے۔ تو میں نے عرض کیا آج بھی وہ یہ چاہتے ہیں اس طرح کے لوگ پیدا ہوں، اس طرح کے لوگ پیدا ہوں جو ٹاؤٹ قسم کے ہوں۔ اگر حکمران یہ کہیں ہاں دن کے وقت کی یہ رات ہے، جی بالکل بالکل حضور آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آج آسمان ستاروں سے بھرا ہوا ہے، ہاں اور چاند بھی دیکھو کتنی روشنی دے رہا ہے، عین دوپہر کے وقت وہ یہ بیان دیں گے۔ اور اگر وہ رات کے وقت کہیں کہ یہ دن ہے، وہ کہیں جی بالکل آج تو دھوپ بہت تیز ہے اور بڑی اچھی روشنی ہے، وہ فوراً ہاں میں، ایسے لوگ ہر دور میں ٹاؤٹ ہوتے ہیں، وہ مقصد ان کا اور کچھ نہیں ہے، نہ وہ مدارس کو ملازمت دینا چاہتے ہیں، تمہارے اپنے پی ایچ ڈی تو ڈگریوں کے تھپے لے لے کر ہاں چپڑاسی کی پوسٹ کے لیے جوتے چٹکھاتے پھر رہے ہیں، اور تمہیں ہماری ملازمت کی فکر پڑ گئی ہے، پہلے ان کو تو دے کر فارغ ہو جاؤ نا۔ میں بات یہ کر رہا تھا ایک ادارے سے ایک قسم کے لوگ تیار ہوتے ہیں، لیکن میں قربان جاؤں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قائم کردہ مدرسے پر، وہاں خلفائے راشدین جیسے رہنما پیدا ہوئے، خالد بن ولید جیسا سالار پیدا ہوا، ابی بن کعب جیسا قاری پیدا ہوا، ابو موسیٰ اشعری جیسا قاری پیدا ہوا، ابن مسعود جیسا فقیہ پیدا ہوا، عمرو بن عاص جیسا زاہد پیدا ہوا، ثابت بن قیس جیسا خطیب پیدا ہوا۔ صفت اس چبوترے پر بے سر و سامانی کے عالم میں معلم کائنات نے جو ادارہ قائم فرمایا، ہر قسم کے لوگ وہاں پہ آئے، اور ایسے جن کی مثال نہیں ملتی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں